بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام و آقا کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن صرف ایک قرآن آیات میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ غیب سے آواز آئے گی کہ او اپنا رزق لے جاؤ۔ آج جو بھی خدا سے مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 20 رمضان المبارک ہے۔ آج وقت ہے رب کعبہ سے اپنے انعامات کو سمیٹنے کا، اپنی جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا۔ تو آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجیے گا۔ اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آئے گی کہ اپنے رزق لے جاؤ۔ جو آپ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ آپ کی مرادیں، اپنی حاجات کو پورا کروا لو۔ یہ بابرکت دن ماہ رمضان مبارک کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ 20 رمضان المبارک اتوار کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں۔ میرے پیارے بہنوں، جو لوگ ماہ رمضان آج تک کوئی وظیفہ نہ کر سکے، کسی وجہ سے بھی یا کسی لاپرواہی کی وجہ سے رب کریم سے نہ مانگ سکے، تو وہ آج اتوار کے دن یعنی کہ 20 روزے میں صرف ایک بار یہ عمل پڑھ کر دیکھ لیجیے گا۔ یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح، اور اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا تو ماں اس کے لیے اپنے تن من دھن کو بھی بیچ دیتی ہے اور اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ یہ ایک قرآن آیت پڑھنے کے دوران رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ ابھی بھی وقت ہے۔ رمضان کی خاص قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں۔ ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹانے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت بد نصیب ہے وہ بندہ جو 20 رمضان المبارک اتوار کے دن صرف ایک بار یہ خاص وظیفہ نہ پڑھ لے۔ بہت سے لوگ بھی رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج یہ وظیفہ ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے جن کے گھروں میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر پریشانی آپ پر غلبہ پا لیتے۔ تو آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر دیکھ لیجیے گا۔ آج 20 رمضان اتوار کے دن جو شخص اس قرآن آیت کو پڑھ کر رب کا لاڈلا بن جائے گا، بے روزگار ہے روزگار مانگو گے روزگار ملے گا، بے اولاد ہے اولاد مانگیں گے تو اولاد ملے گا، اگر بیٹا نہیں ہے بیٹا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، تو ہر قدم پر آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں، میری کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی یا میری کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، تو آج صرف ایک بار اس قرآن آیت کو پڑھ کر دیکھنا اور رب سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ یہ وظیفہ رب کے، یہ کلمات رب کے ہیں، ان کو پڑھنے کی دیر ہے۔ جب کوئی بندہ لاڈلا بن جاتا ہے اس ذات کا جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، پھر مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر اس نعمتیں والے مہینے میں آپ بھی رب کعبہ کے خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اسی طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کے راستے کی جتنی رکاوٹیں، جتنے مسائل، جتنی پریشانی ہیں، ان سب کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پڑے گی۔ یہاں پر رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ میری پیاری بہن، ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ میری پیاری بہن توجہ کیجیے گا، 20 رمضان اتوار کا پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ جس کو جب جیسے وقت مل جائے آپ نے
نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کوئی اور درود پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی۔ اپنا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ کے کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، آپ کے گھر کو حالات بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، جلدی شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، قرض سے دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لیں، آپ کے جو بھی حاجات ہیں، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ ہی آپ نے صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں اسم اعظم لگ جاتے ہیں، وہ منہ سے جو نکالتا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام یا حی یا قیوم کے ہیں۔ یا حی یا قیوم کی فضیلت برکت کے بارے میں اگر میں آپ کو اتنا کہوں گی کہ رمضان کے مہینے میں جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپر پھاڑ کر دیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والوں کی نسلوں کو بھی رنگ دیا جاتا ہے۔ بالفرض اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گئے تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دیجیے گا۔ کیسے پڑھنا، توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنے توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان کے مہینے میں رب کریم کے سامنے جس حاجت کو لے کر بیٹھے ہوئے وہ پوری ہو جائے گی۔ یا حی یا قیوم کو 11 مرتبہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے جسے غیبی خزانوں والا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے انسانی روح میں آ جاتے ہیں، آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں۔ آج 20 رمضان اتوار کے دن یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنی ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب ہی کافی ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب ہی کافی ہے، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی حاجت کو پورا کرو، جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے غیب سے اس کی جھولیوں کو بھر دیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار یعنی کہ ایک تسبیح کیسے پڑھنے کا توجہ کیجیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب صرف 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے دوران جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، اور ایک تسبیح پڑھنے کے دوران اگر آپ جتنا بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ کے لیے پڑھے گا تو میری پاری اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا کرے۔ تو آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ کا یہ خاص عمل ہے۔ اس عمل کی ایک شرط ہے، جب آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھ رہے ہوں تو اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ بھکاری بن کر رب کریم سے مانگنا ہے، اور یہ تسبیح پڑھنے کے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے التجا کرتے جائیں جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنے کے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل۔ یہ تیسرا وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو سورت کوثر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے نعوذ باللہ بے نسل کہا تو رب کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا اور سورت کوثر کو تحفے میں پیش کر کے فرمایا کہ بے شک کفار بے نسل ہوں گے اور آپ کی عزت، آپ کی شہرت ہمیشہ تا قیامت موجود رہے گی۔ تو دیکھ لیں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک
آج تک موجود ہے۔ آپ نے آخر میں سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ میرے پیارے بہنوں، سورۃ کوثر کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے نحوست، ہمارے گھر سے غربت، ہمارے گھر سے تنگ دستی بے حد زیادہ ہے، محنت مشقت بے حد کوششوں کے باوجود بھی ختم ہونے کا نام لے رہی، جس گھر سے رزق کی کمی کا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، تو آج 20 رمضان اتوار کے دن شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھ لو۔ 7 بار سورۃ کوثر پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ جاتی ہے تو پھر دنیا جانتی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ آج 20 رمضان مبارک اتوار کے دن 3 چھوٹے چھوٹے اعمال میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج رب کے خزانے لوٹنے کا دن ہے، رب سے مانگنے کی گھڑی ہے۔ آج جب 20 رمضان مبارک اتوار کے دن کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے یہ 3 اعمال پڑھیں گے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے۔ جب آپ وظیفہ مکمل کریں تو آپ نے درود پاک پڑھنا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اگر درود ابراہیمی آپ نے پڑھا تھا تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اگر آپ نے کوئی اور درود پاک پڑھا تھا آپ دوسرا درود پاک پڑھ کے اپنے وظیفے کو مکمل کریں۔ پھر آپ نے آنکھیں بند کے رب کریم سے اپنے گناہوں کی ہاتھ جوڑ کر سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کے پلے سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے جو بھی مانگیں کہ آپ کے نصیب میں اور آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا رب کریم سے کہ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہو۔ جو مانگا مقدر مانگے، جو نہیں مانگ سکتے وہ بھی عطا کیجیے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ میری ویڈیو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔